السلام علیکم دوستو، آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا؟ 4 مئی سے 10 مئی تک کا ویکلی ہاروسکوپ ڈے خدمت میں حاضر ہوں میں۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیے گا کہ اسٹرالوجیکل سائن جو ہے وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے اور کیا بڑی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آنے والی ہے۔ جیسا کہ ایک پروگرام میں نے لوڈ کیا تھا، اور وہ لوڈ کیا تھا میں نے یورینس کے بارے میں، تو آپ نے کیا اس پروگرام کو سنا؟ اگر نہیں سنا تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ ضرور سنیے گا، کیونکہ آپ ایریز ہیں۔ ایریز کا جیسا کہ بہت میں چرچا کر رہا ہوں کہ ایریز کے سائن میں پلینٹ سیٹرن جو ہے وہ فرسٹ ہاؤس میں ہے، اس سے بڑی میجر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ آ رہا ہے آپ کے ہاں 25 اپریل سے، وہ یورینس آپ کے تھرڈ ہاؤس میں آیا۔ تھرڈ ہاؤس میں یورینس جب یہ آتا ہے تو یہ ٹرانسفارم کرتا ہے، نیا ویژن، نالج، انفارمیشن، ٹیکنالوجی، اس اور ساتھ ساتھ آپ کے جیسے کہتے ہیں ذہن میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ سراؤنڈنگ کسی طرح بھی بدلے، لیکن جب تک انسان کی سوچ، اس کی اپروچ، اس کی زندگی کے بارے میں زاویہ، اس کا نالج، اس کا فہم، اس کا ویژن نہیں بدلتا، تب تک کوئی اہم تبدیلی زندگی میں نہیں آتی، نہ ہی آنے والی تبدیلیوں کا ہم بہتر طریقے سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایریز دوستوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے کریئر کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو نئے کانٹیکٹس، نئے اپرچونٹی کے پیریڈز، نئے دروازے وہ کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ، خاص کر آئی ٹی کمیونیکیشن، انفارمیشن، ایڈورٹیزمنٹ، پبلک اسپیکنگ، آپ کا مینٹورنگ، اگر آپ گیسٹ اسپیکر فریکوینٹلی جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کو ٹاپک ہے، اس سلسلے میں آپ کے پاس بے تحاشا نئی اپرچونٹیز آتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج بھی ویسا ہونا چاہیے، انفارمیشن بھی ویسی ہونی چاہیے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ٹرانسفارم کرنے والا ستارہ ہے، آپ کو اپڈیٹ کرنے والا ستارہ ہے، آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آنے والے وقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ مارکیٹ ٹرینڈز جو بھی آتے ہیں ان کے مطابق آپ اپنے آپ کو وائبل بھی رکھیں اور ایکسیپٹیبل بھی ہوں مارکیٹ میں۔ تو کریئر کے لیے یہ سارے فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ منی میں کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں، پیسے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگین اس میں کوئک گین کوئک لاس، یعنی جلدی جلدی چیزیں آتی بھی ہیں اور جلدی جلدی جاتی بھی ہیں۔ سیٹرن میں چونکہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ڈیسیژن میکنگ میں آپ نے دھیمے، آہستہ، سلو فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ آپ کی، اسپیشلی فائنینسز کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، تو آپ نے اس کو آہستہ مشاورت کے ساتھ، جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا۔ جب تک کوئی چیز آپ کو پراپر سمجھ نہ آئے، دل کو نہ لگے، اس کو ایکسیپٹ نہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خود اس کے بارے میں کوئی صحیح انفارمیشن یا جانکاری نہیں ہے، تو میں مشورہ دوں گا کہ ایسے میں آپ کو مشاورت کرنی چاہیے۔ مشاورت اسٹرالوجیکلی بھی ایک بڑا، لاجیکلی اسٹرالوجیکلی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو کوئی انسان آپ کو نہیں ملتا تو آپ دیوار سے بھی مشورہ کریں۔ تو یہ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک خاص پسند ناپسند کی وجہ سے اپنے ذہن کو ایک خاص ڈائریکشن میں رکھتے ہیں، اور باقی سوچ کے لیے یا فیئرز کے لیے یا نقصانات کے لیے اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ کبھی ہم ڈپریشن میں شدت سے ہوتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، کبھی آپٹمسٹک خوش فہمی کا بہت شدت سے شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بیلنس کرنے کے لیے کسی دوسرے مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا خیال ضرور رکھیے گا۔ محبت، پیار، ریلیشن شپ، یہ بڑا خوبصورت زندگی کا سائیکل ہے، اور یقین کیجئے میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں محبت بھی ہے، جن کی زندگی میں گھر کا سکون بھی ہے، پیار بھی ہے۔ اچھا، محبت اور پیار وہ ایک خاص افسانوی محبت نہیں ہے۔ اپنوں سے محبت، دوستوں سے محبت، گھر سے محبت، نیچر سے محبت، اور جب آپ کسی بھی مشکل وقت میں گھر سے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، خوش مزاجی سے اپنی پیرنٹس سے، ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے رخصت لیتے ہیں، تو یقین کیجیے گا کہ باہر کی دنیا بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرے گی، آسانیاں دے گی، اور آپ کا وہ جو پازیٹیو ایریا ہے آپ کے بہت سے رکے کاموں کو بھی آسان لے کرے۔ یہ میں سیٹرن اس کے بات کروں گی چونکہ زحل آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے، تو یہ جب یہ آتا ہے تو یہ تھوڑا سا ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، تھوڑا سا ہمیں ایکسٹرا سینسٹیو بنا دیتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں۔ لیکن دوستو، آپ نے اس کے اگینسٹ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جناب ہیلتھ سے ریلیٹڈ سلسلہ۔
صحت جنرلی بہت اچھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس ستارے کا کام تھوڑا سا موور اینڈ شیکر والی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ہلانا، چھیڑنا، ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے ہیلتھ ایشو جنرلی تو کچھ نہیں ہوتے، لیکن بلڈ پریشر، نیک اینڈ نروز، یہ 3 ایریا جو ہے کسی بھی ایج گروپ کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ بچہ بھی اٹھے گا تو وہ بھی کہے گا کہ آج میری گردن میں درد ہے یا آج میرے مسل کریمپ ہے، اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو واٹر انٹیک زیادہ رکھیے گا، ایکسرسائز رکھیے گا، اور نیند پراپر لینے کی، پوری نیند لینے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹریول ٹائم بھی اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس میں آثار بھی ہیں اچھے، ٹریول کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہے، اور خاص کر اگر فائنینشیل میٹرز کے لیے پیسے کے حوالے سے اگر آپ کو سفر کرنا ہے اس میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے، اپنی ایجوکیشن سے فکس ہو، فیوچر پلان اگر آپ کے کچھ ہائر ایجوکیشن کسی پسند یا مرضی کے انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو اپنی پسند کے مطابق انسٹیٹیوشن اور چیزیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سو دوستو، یہ ایک مختصراً پلانٹری پوزیشن ہے اس آنے والے ویک کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور ساتھ ساتھ میں پھر یہی کہوں گا کہ وہ پروگرام جو یورینس کے اثرات مختلف گھروں میں، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔